السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، آج ماہ رجب کی 7 تاریخ ہے اور یہ ماہ رجب کا پہلا جمعہ ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو خاص طور سے تبارک کے بارے میں بتاؤں گا۔ رجب کے مہینے میں عام طور سے ہم اپنے مکانات وغیرہ پر تبارک کی محافلیں یا اس کے اہتمامات کرتے ہیں، اور خاص طور سے جمعے کے دن یہ ایک زیادہ عام چلن ہے۔ تو تبارک کی حقیقت کیا ہے، اور تبارک کون سے دن کرانا چاہیے، اور تبارک میں جو وزن کی مقدار ہے وہ کتنی ہونا چاہیے، نیز یہ کہ تبارک کا کرانا ہر سال ضروری ہے یا اپنے اہل و عیال کی طرف سے کتنی بار ضروری ہے، مزید یہ کہ کیا قرآن و حدیث کے اندر تبارک کے تعلق سے کچھ وارد بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ تمام باتیں آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ محترم ناظرین، تبارک کو پہلے ہم سمجھتے ہیں تبارک ہے کیا چیز۔ قرآن مقدس کے اندر ایک سورت ہے، سورت کا نام ہے سورہ ملک، جو 29ویں پارے کے شروع میں ہے اور اس میں 30 آیتیں ہیں۔ خاص طور سے جب تبارک کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اسی سورہ یعنی کہ سورہ ملک کی تلاوت کی جاتی ہے، جس میں شروع میں ہی ہے تبارک الذی۔ تو اسی تبارک الذی میں جو تبارک کا لفظ آیا ہے نا، اسی لفظ سے اس سورت کو زیادہ شہرت حاصل ہوئی، اور اس کو گویا کہ سورہ ملک کو سورہ تبارک بھی کہنے لگے۔ اور یہ جو اہتمامات سارے کیے جاتے ہیں ان میں خاص طور سے قرآن مقدس کی اسی سورت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ظاہر ہے جو آج کے وقت میں ہم نے ایک تبارک کی شکل و صورت یا جو اس کے اہتمامات بالکل باقاعدہ تبارک کے نام سے روٹیاں وغیرہ بھی بنتی ہیں، بسکٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں، اس میں میوہ جات لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ جگہوں پر کھجوریں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، چھوارے وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے اہتمامات جو ہم نے آج کے دور میں کیے ہوئے ہیں اور جو ہم اس طریقے سے تبارک کراتے ہیں، ظاہر ہے یہ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں تھا، اور نہ ہی اس طریقے سے سارے اہتمام کر کے تبارک کو پڑھوایا جاتا تھا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جائز و درست ہے کہ نہیں ہے۔ تو ناظرین گرامی، قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے اور سورہ ملک کو پڑھا جاتا ہے، ظاہر ہے یہ ایصال ثواب کا ایک طور و طریقہ ہے۔ قرآن مقدس کی تلاوت کا ثواب، اور جو بھی تبرک یا فاتحہ کے لیے جو تبارک کی روٹیاں ہوتی ہیں یا چھوارے یا کھجوریں وغیرہ ہوتی ہیں، دعا فاتحہ کے بعد تقسیم کر دی جاتی ہیں اور لوگ مطلب اسے اپنی غذا بنا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، تو اس کا بھی ثواب ہے۔ تو خاص طور سے قرآن کی تلاوت کا ثواب، اور جو چیز تبرک کے لیے حاضر کی گئی اس کا ثواب، تو ان تمام چیزوں کا ثواب ہے، اور یہی ثواب کو ہم ایصال کرتے ہیں یعنی کہ پہنچاتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے۔ تو یہ ایک ایصال ثواب ہو گیا، اور بلا شبہ قرآن و حدیث کی روح سے ایصال ثواب جائز و درست ہے۔ ایصال ثواب کی حقیقت کیا ہے، اس تعلق سے میری ایک پوری ویڈیو ہمارے اسی چینل دینی نالج کے اندر میں نے اپلوڈ کر رکھی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ فی الحال ناظرین گرامی، تو یہ تو تبارک کی ایک شکل و صورت ہوئی جو ہم کرتے ہیں، اور بلا شبہ یہ جائز و درست ہے۔ ایک حدیث بھی میں آپ کو سناؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن مقدس کے اندر ایک 30 آیت کی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرائے گی، اور وہ سورت جو ہے سورہ ملک ہے، جسے ہمارا تبارک کے نام سے بھی جانتے ہیں، یوں سمجھ لیجیے آپ۔ تو اس سورت کی تلاوت کی بے شمار فضیلتیں، برکتیں ہیں۔ جو اپنا معمول بنا لے اس کی تلاوت کا، تو قبر کی وحشت اور اس کی تاریکی بھی ختم ہوگی، اور یہ اس کے لیے مونس و غمخوار بھی ثابت ہوگی، قبر میں اجالے کا سامہ بھی بنے گی۔ فی الحال قرآن مقدس کی کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی لفظ ہو، ہر لفظ کے پڑھنے پر، ہر صورت کے پڑھنے پر بے شمار نیکیاں ہیں۔ قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑیے گا، صرف اپنے گھروں کی زینت بنا کے نہ رکھیے گا،
بلکہ اللہ کے اس کلام کی تلاوت ہر روز کیجیے، یہ اپنا معمول بنا لیجیے۔ چاہے آپ 2 صفحہ کیوں نہ پڑھیں، آپ 1 صفحہ کیوں نہ پڑھیں، جو چیز معمولات میں ہوا کرتی ہے، جو ہماری عادت میں ہوا کرتی ہے، تو وہ معمولات جو ہوتے ہیں بہت بہتر ہوا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کوئی بھی عمل کثیر یعنی کہ بڑا سے بڑا عمل اگر صرف 1 بار کیا جائے، کر کے چھوڑ دیا جائے، اس کے مقابلے میں عمل قلیل، تھوڑا عمل ہر روز اگر کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوا کرتا ہے۔ فی الحال ناظرین، تبارک کرنا اور کرانا ہی جائز و درست ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس دن کرانا چاہیے؟ تو عام طور سے جمعے کے دن لوگوں کے ذہن و فکر میں یہ بات ہے، تو بالکل سادہ سمپل بات ہے کہ ایصال ثواب جو ہے آپ کسی دن بھی کرا سکتے ہیں۔ ہاں، کچھ دن ایسے ہیں جو زیادہ معزز ہیں، جیسے جمعے کا دن جو ہے باقی اور دنوں پر فضیلت رکھتا ہے، اس لیے اگر جمعے کے دن کرائیں گے تو یہ زیادہ افضل ہے، بہتر ہے۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ آپ جمعے کے علاوہ میں کسی اور دن ایصال ثواب کریں گے تو نہیں ہوگا۔ بدھ کریں، جمعرات کریں، منگل کریں، پیر کریں، ہفتہ اتوار کریں، کسی دن بھی اگر ایصال ثواب کریں گے یا کسی دن بھی اگر آپ تبارک کا اہتمام کریں گے تو یہ ہو جائے گا، جائز و درست ہے۔ ہاں، البتہ جمعے کا دن جو ہے وہ بہتر دن ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے، عام طور سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ تبارک کا جو وزن ہونا چاہیے، مطلب جو ہم روٹیاں بنواتے ہیں یا کچھ بھی تبرک کے لیے حاصل کرتے ہیں، تو خواتین کے اندر خاص طور سے بات زیادہ رائج ہے۔ وہ بار بار سوال بھی کرتی ہیں، پوچھتی بھی ہیں کہ 1 من ہونا چاہیے، 2 من ہونا چاہیے، 3 من ہونا چاہیے، مطلب اس طریقے کے سوالات زیادہ ہیں۔ نماز روزے کے بارے میں اللہ ماشاءاللہ کم ہی خواتین پوچھتی ہیں، دعا درود فاتحہ کے بارے میں زیادہ ہی پوچھتی ہیں۔ حالانکہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز روزے پر بھی دھیان دیجیے، دعا درود فاتحہ پر بھی دھیان دیجیے۔ تو وزن کوئی مقرر نہیں ہے کہ آپ کو 1 من کرنا، 2 من کرنا، 1 سیل کرنا، 2 سیل کرنا، 10 کلو کرنا، 30 کلو کرنا ہے۔ بس سورہ ملک کی تلاوت ہو جائے، جو ایک خاص عدد ہے، 41 مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت ہو جائے، اور جو بھی آپ تبرک کے لیے حاضر کریں، جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ ثواب ہے، وہ چیز زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور جتنے زیادہ اچھے سے اچھے اہتمامات کریں گے اتنے لوگوں تک زیادہ بھی پہنچیں گے، لوگوں کی طبیعت بھی لے گی، تو یہ زیادہ ثواب ہے۔ فی الحال ہر اچھی چیز، جائز حلال چیز کو ہم تبارک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس پر سورہ ملک وغیرہ کی تلاوت کر کے اسے ایصال ثواب وغیرہ کے لیے، فاتحہ کے لیے لا سکتے ہیں، چاہے وہ کھجور ہو، چھوارے ہوں یا تبارک ہو، اس کے علاوہ اور بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جتنا زیادہ اچھا اہتمام ہوگا، زیادہ سے زیادہ ہوگا، تو اتنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ اور اگر زیادہ نہیں بھی کر سکتے ہیں تو قرآن مقدس کی تلاوت کرائیے گا، ایصال ثواب اس کا ہی کافی ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ مرنے والے کے نام سے کیا ہر سال تبارک کرانا ضروری ہے؟ تو ایصال ثواب تو جناب والا اگر آپ ہر روز کریں، بلکہ ہر دن 5 مرتبہ کریں تو یہ بھی کم ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کوئی آپ کے فائدے کی چیز دوں تو آپ کہیں گے کہ بھی اور دیجیے، اور دیجیے، اور دیجیے۔ تو جس چیز سے ہم کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس چیز کی طلب بھی زیادہ ہوگی۔ تو ایصال ثواب سے چونکہ مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے تو ہر سال بھی کر سکتے ہیں، ہر دن بھی کر سکتے ہیں، اور دن میں 2 4 5 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد اپنے تمام اہل و عیال کے لیے ایصال ثواب کریں، تو اس سے تو بہتر کوئی صورت ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ فی الحال ناظرین گرامی، تبارک اگر آپ ہر سال کرانا چاہتے ہیں تو ہر سال بھی کرا سکتے ہیں، اور صرف 1 بار کرانا چاہتے ہیں تو 1 بار بھی کرا سکتے ہیں، ایصال ثواب ہے، ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب دینے والا ہے۔ مگر میں ایک بات آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، یہ تمام چیزیں جو ہیں، درود و فاتحہ اور اس کے علاوہ جو بھی تسبیح و تحلیلات ہیں، یہ سب مستحبات ہیں، امر مندوب ہیں۔ ان چیزوں کی جانب ہمارا زیادہ خیال، دھیان، توجہ ہونی چاہیے جو چیزیں ہم پر فرض ہیں۔ نماز فرض ہے، نہیں چھوٹنا چاہیے، روزہ فرض ہے، کبھی قضا نہیں ہونا چاہیے، کبھی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ ہم صاحب نصاب ہیں، مال و دولت ہے، بہت سی خواتین کے پاس میں سونا چاندی ہے، مگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہیں، تو کیا حال ہوگا؟
زکوٰۃ نہ دی ہے مال کی تو جناب والا نماز بھی قبول نہیں ہے۔ باپ اندازہ کیجئے تو یہ نفلی عبادات صدقہ و خیرات کیسے قبول ہو جائیں گی؟ پہلے فرض ہے اور وہ ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے۔ آپ صاحب نصاب میں مال و دولت ہے، جو اس کی ایک مقدار ہے اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کیجیے۔ حج فرض ہے، روپیہ پیسہ ہے تو حج بیت اللہ کیجیے۔ بہت سارے لوگ، بہت ساری خواتین جن کے پاس میں سونا چاندی بہت سے زیورات ہوتے ہیں، بہت سا مال و دولت ہوتا ہے، پراپرٹیاں ہوتی ہیں اور بہت سے محلات، مکانات، جائیداد اور زمینیں ہیں، ایسی ہیں، مگر وہ اس جانب دھیان نہیں دیتے ہیں کہ اللہ کے گھر کا طواف کرنا زندگی میں ایک مرتبہ ان پر فرض ہے۔ تو پہلے فرض کی ادائیگی کیجیے گا، اس کے بعد ان تمام چیزوں کی جانب دھیان دیجیے گا، کیونکہ فرض کے بعد ہی یہ تمام چیزیں مقبول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائیں۔ اگر اس تعلق سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو جس کا جواب اس ویڈیو میں آپ کو نہیں ملا ہے تو آپ ضرور ہم سے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے، تاکہ یہ دینی نالج دوسروں تک بھی پہنچ سکیں، صحیح جانکاری دوسرے بھی حاصل کر سکیں، ضرور شیئر کیجیے گا اور اسی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔